اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ فطرت نے جہاں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، وہاں صنف نازک کو اس جنت ارضی کی حور کا درجہ بھی حاصل ہے۔ تاریخ میں اماں حوا کے بعد ہماری لاتعداد ایسی ماؤں اور بہنوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے اپنی فراست، عقل و دانش اور اجلے کردار کے ساتھ ایسے گوہر یگانہ تراشے جن کی بدولت نہ صرف تہذیبی ارتقاء کے مراحل طے ہوئے بلکہ معاشرتی رہنائیوں کو بھی نئی زندگی ملی۔ قدرت کی اس حسین تخلیق کو جب بیٹی کا مقام حاصل ہوا تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی صورت خواتین جنت کی سردار بن گئی۔ بیوی کے منصب پر فائز ہوئیں تو اس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما جیسے خوشبودار اور معطر کرداروں سے انسانیت کے خد و خال سنوارے، اور یہی صنف نازک جب بہن جیسے معصوم اور حسین رشتے کی ضامن بنی تو حضرت خولا اور جناب زینب رضی اللہ عنہا کی ہیبت کی شکل میں امر ہو کر رہ گئیں۔ لیکن میرے دوستو، اس کائنات کی ہر تخلیق کے ازل سے دو پہلو رہے ہیں جن کو ہم اگر اندھیرے اور اجالے سے تشبیہ دے سکیں تو بات کسی حد تک واضح ہو سکتی ہے۔ گویا یہ دونوں پہلو باہم متضاد ہیں۔ عورتوں کے قبیلے سے اوراق تاریخ میں ایسے کردار بھی محفوظ ہیں جنہوں نے ابلیس زادیاں بن کر اس زمین کو فساد سے بھر دیا۔ ان کے مکر اور فریب نے طاقت کے کئی کوثاروں کو ریت کے ٹیلوں کی طرح رون ڈالا، اور بالآخر قوت و شباب کے یہ استعارے زمانہ حال کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمود الحسن ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل حزب خیال کو، جس نے تاریخ کے جروکوں اور عورتوں کے قبیلے سے ایک ایسی ہی آوارہ اور حرافہ حسینہ کی بے وقار زندگی کا انتخاب کیا ہے، جس نے اپنے وقت کے سب سے طاقتور اور کایا پلٹ مرد کو اپنی زلف ہائے گیرا گیر میں الجھا کر نہ صرف اس کی طویل زلفوں کو بھی چین لیا جو کہ اس کی بے پناہ طاقت کی امین تھی، بلکہ اس کو بے دست و پا کر کے ان دشمنوں کے آگے پھینک دیا جو کبھی اس کے سائے سے بھی لرزاں رہتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے ہیں قریب 1200 سال قبل مسیح کے اس طاقتور لیکن بدنصیب کردار کے اذیت ناک انجام کی، جس کو اوراق تاریخ میں سیمسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ ہے جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد گناہوں کی دلدل میں دھنس رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر ایک ظالم اور جابر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا، جنہوں نے نہ صرف ان کے شہر تک چھین لیے بلکہ ایک بڑی تعداد کو غلام بھی بنا لیا۔ اور پھر حکمت الہی کی بدولت اسی پرآشوب دور میں بنی اسرائیل کے ایک خاندان میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جو کہ جسمانی طور پر انتہائی طاقتور ہونے کی وجہ سے نہ صرف سینکڑوں انسانوں پر بھاری تھا بلکہ اس کے مقابلے میں آنے والے شیر بھی اپنی زندگی ہار بیٹھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس نے اس دعا کے ساتھ منت مانی کہ اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ زندگی بھر اس کے بال نہیں کٹوائے گی۔ نو مولود کا نام سیمسن رکھا گیا، جو اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور ہوتا گیا کہ انسان تو کجا، جنگل کے درندے بھی اس کی طاقت کے سامنے بے بس تھے۔ کہتے ہیں کہ سیمسن ایک دن اپنی جوانی کی بدمستیوں کے ساتھ جب عمالقہ کے علاقے میں گیا تو وہاں پر نہ صرف ایک خوبرو حسینہ اسے دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھی بلکہ خود سیمسن بھی اس کی زلفوں کا اسیر ہو کر رہ گیا، اور پھر محبت کے اس باہمی جذبے کی بدولت وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ لیکن بارات والے دن ایک عجیب حادثے نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ روایت کے مطابق سیمسن موقع پر آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے ایک شرط ہار گیا، اور فیصلہ ہوا کہ جب تک وہ اس شرط کو پورا نہیں کرتا تب تک اس کی بیوی عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ سو یہ طاقتور دیو وہاں سے مایوسی اور دل گرفتگی کے عالم میں اٹھا، اور پھر بنی اسرائیل کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ آور ہو کر ان کے 30 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے ان سے تمام سامان چھین لیا۔
تاکہ وہ شرط کی رقم ادا کر کے اپنی محبوبہ کی رفاقت حاصل کر سکے۔ لیکن جب وہ اس دولت کے ساتھ لوٹا تو اس سے خبر ہوئی کہ اس کی بیوی تہمینہ کے والد نے اس کی شادی ایک عمالقہ کے سردار کے ساتھ کر دی ہے۔ یہ سن کر طاقت کا وہ پہاڑ غضبناک ہو گیا اور اس نے نہ صرف قوم عمالقہ کے کھیت جلا دیے بلکہ ان کے کئی افراد کو قتل بھی کر دیا۔ اس واقعے کے بعد عمالقہ نے محسوس کر لیا کہ آنے والے وقت میں یہ شخص کسی وقت بھی اپنی بیوی کے حصول اور ماضی میں اپنی قوم پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے ان پر قہر بن کر ٹوٹ سکتا ہے، جبکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے بھی اس کی طاقت دیکھتے ہوئے اسے قاضی کے منصب پر بٹھا دیا۔ اب سیمسن اپنی قوم میں ایک معزز اور طاقتور حیثیت کا حامل ہو چکا تھا، جبکہ بنی اسرائیل نے بھی اس کی طاقت کو عمالقہ کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر عمالقہ بھی چونکہ صورتحال کو بھانپ چکے تھے، سو انہوں نے ایک قاتل حسینہ جس کا نام تاریخ میں دلائلہ لکھا گیا ہے کا انتخاب کر کے اسے سیمسن پر ڈورے ڈالنے کے لیے بھیج دیا، جس نے قوت کے اس پہاڑ اور عقل کے اندھے وحشی کو کچھ اس انداز سے اپنی زنجیر زلف کا اسیر کیا کہ وہ دنیا جہاں سے کٹ کر شب و روز دلائلہ کے ساتھ خوابوں کی دنیا میں سفر کرنے لگا۔ ناظرین محترم، یہاں سے حسن اور فریب کی اس داستان کا آغاز ہوتا ہے جس میں انجام کار سیمسن ایک بے بس اور لاچار چوہے کی مانند عمالقہ کے رحم و کرم کا محتاج بن کر رہ جاتا ہے۔ ہوائیوں کے جھوٹے پیار کے اس سفر میں جب دلائلہ نے اس کے ہوش و حواس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تو پھر ایک دن انتہائی لاڈ کے ساتھ اس سے یہ سوال کیا کہ آخر اس کی اس بے پناہ طاقت کا راز کیا ہے، جس پر سیمسن نے اگرچہ اس سے پہلی دفعہ ہنس کر ٹال دیا، لیکن اس ملکہ حسن کی ترکش میں ابھی اور کئی تیر باقی تھے، سو اس نے اپنے لاڈ، تکبر اور ادائے بے نیازی کا تیر پھینکتے ہوئے بالآخر اسے مجبور کیا کہ وہ اس عجیب و غریب راز کو اپنے دل کی ملکہ کے قدموں میں رکھ کر اپنی محبت کو بچا لے۔ سو اس نے ایک دن دلائلہ کی زلفوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے کہا، جانتی ہو کہ میری اس طاقت کا راز کیا ہے؟ جس پر وہ امید بھری نظروں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ناز و انداز کے ساتھ کہا کہ نہیں، اور چونکہ تمہیں میری محبت پر اعتبار نہیں اس لیے میں تم سے یہ راز اب نہیں پوچھوں گی۔ اور شاید یہ وہ آخری تیر تھا جو سیمسن کے دل میں اتر گیا اور اس نے جواب دیا کہ تیری محبت کی قسم، اس طاقت کا راز میرے ان بالوں میں ہے جن کو میں نے زندگی بھر اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ سن کر دلائلہ کے چہرے پر رونق آ گئی اور اس نے دل ہی دل میں اس سے یہ طاقت چھیننے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ایک دن جب کہ وہ نیند کی وادی میں سیر کر رہا تھا کہ دلائلہ نے اپنے مرمری ہاتھوں سے اس کی طویل زلفیں کاٹ دی اور پھر چپکے سے عمالقہ کے لوگوں کو خبر دی کہ وہ اس وقت اس پر حملہ کر کے اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ سیمسن کی بد نصیبی کے دن شروع ہو چکے تھے اور جب عمالقہ نے اس پر حملہ کیا تو اب کے بار وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، جہاں پر ان کے بادشاہ نے حکم دیا کہ نہ صرف اس کی آنکھوں میں آتشیں سلاخ پھیر کر اس سے اس کی بینائی چھین لی جائے بلکہ ایک اندھیری کوٹڑی میں قید بھی کر دیا جائے۔ حکم شاہی کی تعمیل ہوئی اور اپنے وقت کا یہ شعر ایک بے بس چوہے کی مانند زندان کا مکین ہو کر دلائلہ کے فریب پر آنسو بہانے پر مجبور ہو گیا۔ اور پھر ایک دن جب دربار شاہی میں اس فتح پر جشن کا سما تھا اور شراب و شباب کی محفل اپنے عروج پر تھی کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ سیمسن کو حاضر کیا جائے تاکہ تمام حاضرین مجلس اس کی بے بسی کا مذاق اڑا سکیں۔ تعمیل ارشاد ہوئی اور اس مردہ شیر کو دربار میں لا کر دوستوں کے درمیان باندھ دیا گیا اور نشے میں دھت درباریوں نے اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنا اور اس کی تذلیل کرنا شروع کر دی۔ سیمسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعا کی کہ اللہ مجھے میری بینائی اور طاقت لوٹا دے تاکہ میں اس ظلم کا مقابلہ کر سکوں۔ یہ قبولیت دعا کی گھڑی تھی، سو اس نے محسوس کیا
کہ نہ صرف وہ اپنے ارد گرد دیکھ سکتا ہے بلکہ اس کے جسم میں طاقت کا ایک سمندر بھی انگڑائیاں لینے لگا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی زنجیروں کو زور سے کھینچا اور وہ دونوں ستون بھی ٹوٹ گئے، جس کے نتیجے میں چھت بھی نیچے آ گری اور تاریخ انسانیت کے اس سے پہلے خودکش حملے میں سیمسن اور دلائلہ سمیت عمالقہ کے 40 آدمی بھی کام آئے، اور یوں سیمسن کا قصہ ختم ہو گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔